ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 7واں باب 15 سے 20 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ کیا خاردار جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا اور ناقص درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ ناقص درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بس ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لو گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، جب بھی شاگردیت کی سخت شرائط کی تعلیم دی جاتی ہے تو ساتھ ہی جھوٹے نبی بھی اہم موجود ہوتے ہیں جو چوڑے دروازے اور کشادہ راستے کی وکالت کرتے ہیں۔ وہ سچائی میں اس قدر ملاوٹ کر دیتے ہیں کہ بالآخر اس کا وجود اتنا بھی نظر نہیں آتا جتنی کہ ماش کے دانے پر سفیدی۔ یہ لوگ دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے کلام کر رہے ہیں، لیکن دراصل بھیڑوں کے بھیس میں ہوتے ہیں۔ ان کی وضاحت سچے ایمانداروں جیسی ہوتی ہے، لیکن باطن میں وہ پاڑنے والے بھیڑیے ہوتے ہیں، یعنی وہ بد کردار اور بے ایمان افراد ہوتے ہیں جو ناپختہ، ڈاماڈول اور کمزور ایمان والوں کو شکار کرتے ہیں۔ یہ آیات ان جھوٹے نبیوں کو پہچاننے کے بارے میں بھی ہیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ ان کی بے محض زندگی اور ہلاکت آفریں تعلیم ان کا بھانڈا پھوڑ دیتی ہے۔ درخت یا پودا اپنی خصوصیات کے مطابق پھل لاتا ہے۔ جھاڑیوں کو انگور اور اونٹ کٹاروں کو انجیر نہیں لگ سکتے۔ اچھا درخت اچھا پھل اور برا درخت برا پھل ہی لاتا ہے۔ یہ اصول طبعی دنیا اور روحانی دنیا دونوں جگہ کار فرما ہے۔ جو افراد خدا کی طرف سے بولنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی زندگیوں اور تعلیمات کو خدا کے کلام سے پرکھنا چاہیے۔ اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے سکھ نہ ہو۔ وہ اس کلام کے مطابق اس لیے نہیں بولتے کیونکہ ان کے باطن روشن نہیں ہوتے۔ جھوٹے نبیوں کا حشر یہ ہوگا کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ جھوٹے استادوں اور نبیوں کا انجام ہلاکت ہوگا۔ وہ اپنے پھلوں سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔